ناول محبت کی ضمانت مصنفہ ثنا صفیان خان قسط نمبر 17۔ وہ دن بھر کی مصروفیت کے باعث گھر نہیں آ سکا تھا، لیکن وہ فون کر کے ساری صورتحال کا جائزہ لیتا رہتا۔ سر میم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا اور نہ ہی اس روم سے ابھی تک باہر نکلی ہیں۔ سرون کی ہیڈ رضیہ اس کے گھر میں داخل ہوتے اس کے روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتا رہی تھی۔ وہ خود کو پرسکون رکھنے کے لیے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے اپنے بیڈ روم کی طرف روانہ ہوا اور ساتھ ہی سب ملازمین کو سروینٹ کوارٹر میں بھیج دیا تھا، کیونکہ اس ضدی لڑکی کی ضد سے وہ واقف تھا۔ وہ جانتا تھا وہ وال ولیہ ضرور کرے گی، اس لیے وہ سب کو پہلے بھیج چکا تھا۔ فرحانہ دروازہ کھولو۔ وہ بیڈ روم میں پہنچتے اسٹڈی روم کے دروازے پر کھڑا دستک دیتے ہوئے اسے پکارا تھا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ وہ صبح سے فرش پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی، اس دشمن جانہ کی بیجا ضد پر روتے ہوئے وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ صبح سے شام ہوئی اور شام سے رات میں بدل گئی۔ اس بیچ ان گنت بار اس کا دروازہ بجایا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں تھی۔ اب اس دشمن جانہ کی آواز پر وہ ایک بار پھر بے اختیار روئی تھی۔ فرحانہ دروازہ کھولو ورنہ میں دروازہ کھولوں گا تو یہ تمہارے حق میں ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ اپنے ہونٹوں کو بیچے ایک بار پھر دستک دی تھی، لیکن اب بھی جواب نادر۔ فرحانہ 2 منٹ بے صبری سے انتظار کرنے کے بعد وہ چابی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی نظریں جیسے ہی فرش پر بیٹھے اس وجود پر پڑی تھی وہ ساکن ہوا تھا۔ اس کی لال سرخ چہرہ اور روئی روئی آنکھوں پر نظر پڑتے اس کا دل بے اختیار تڑپا تھا، لیکن وہ اس وقت کسی رعایت کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے وہ تیز رفتاری سے قدم اٹھاتے اس تک پہنچا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ہاں، تمہیں لگتا ہے ہم میں ایسا رشتہ ہے جو تم ضد کرو گی اور میں مان جاؤں گا؟ سوچا بھی کیسے تم نے؟ اٹھو فوراً اور کھانا کھاؤ۔ وہ اس کے بازو سے پکڑ کر اسے سامنے کھڑا کرتا سرد لب و لہجے میں مخاطب ہوا تھا۔ صحیح کہا آپ نے مسٹر شاذل زاویار، میرا آپ سے یا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کیونکہ جن کے پاس رشتے ہوتے ہیں وہ چھپ کر میری طرح چھپ کر زندگی جینے پر مجبور نہیں ہوتے۔ اور کس نے کہا کہ یہ ضد میں نے آپ سے لگائی ہے؟ نہیں، یہ ضد میں نے خود سے لگائی ہے۔ اور ہاں، میں بالکل بھی نہیں بھولی ہوں 8 سال پہلے آپ نے سارے رشتے توڑ لیے تھے، اس لیے بار بار یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے آنسوؤں کو ہتھیلیوں سے رگڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا تھا۔ فرحانہ یہاں چلو، کھانا کھاؤ، پھر ہم بات کریں گے۔ وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، میں کھانا تب تک نہیں کھاؤں گی جب تک آپ میرے لالا میں سے میری بات نہیں کروا دیتے۔ وہ غصے سے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی جب وہ اس کا بازو دبوچے ہوئے دھاڑا تھا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ پہلے کھانا کھاؤ۔ وہ غصے سے لال سرخ چہرہ لیے اپنی بھوری آنکھوں اور ضدی لڑکی پر مذوکرو کیے اپنے بازوں سے پکڑے روم میں لایا تھا۔ اگر میں کھانا کھا لوں گی تو آپ میری بات کروا دیں گے؟ وہ آس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے نظریں چراتے ہوئے صاف لہجے میں مخاطب ہوا۔ نہیں، میں بات نہیں کروا سکتا۔ وہ شاذل کی بات سن کر اسے زور سے دھکا دیا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ ہاں، تو پھر آپ مجھے اذیت دینے کے لیے ہی یہاں لائے ہیں نا؟ لیکن آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اسی اذیت سے تنگ آ گئی ہوں۔ مجھے جی کرنا بھی کیا ہے؟ کم سے کم میں تو رہوں گی نہیں، تو ہر کسی کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ وہ بے اختیار ہوتے ہوئے پیچھے بھاگی تھی جب وہ جھپٹ کر اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے چیخا تھا۔ مرنا چاہتی ہو؟ ہاں، بہت شوق ہے نا تمہیں؟ میں آج یہ شوق تمہارا پورا کر دیتا ہوں۔ وہ اس کی بات سن کر برداشت نہیں کر پایا تھا، اس لیے وہاں سے اپنے حصار میں لیے سیڑھیوں سے نیچے آتے لان کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے جارحانہ انداز کو دیکھنے ہوئے خود کو چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن سامنے والے کا حصار مضبوط تھا۔ وہ اسے لیے لان کے ایک کونے میں بنے روم کی طرف بڑھا تھا اور دروازہ کھولتے اسے زور سے اندر کی طرف کر کے دروازہ بند کیا تھا۔ اس وقت اس کا غصہ بھی سوا نیزے پر تھا۔ رہو اندر، جب تمہاری عقل ٹھکانے لگ جائے اور مرنے کا شوق پورا ہو جائے تبھی تمہیں باہر نکل سکتی ہو۔ دروازے کے پاس ہی ٹیک لگا کر کھڑا ہوا تھا جب اس کی دلخراش چیخیں سنائی دی تھی، پھر بھی وہ کانوں پر ہاتھ رکھے وہیں کھڑا رہا تھا۔ وہ اس کے دھکا دینے پر فرش پر گھٹنوں کے بل گری تھی جب اس کے کانوں میں کسی جانور کے دھاڑنے کی آواز پڑی۔ اس نے سر اٹھا کر جیسے ہی دیکھا، اسے اپنی طرف لپکتے دیکھ کر اس کی دلخراش چیخیں نکلی تھیں۔ وہ چاروں طرف سے زنجیروں سے بندھے ہوئے شیر تھا جو اسے گھورتے ہوئے داڑ رہا تھا۔ فرحانہ کا دل اسے دیکھ کر خوف سے دھڑکنا بھول گیا تھا، لیکن پھر وہ اپنے خوف سے باہر نکل کر آنکھوں میں جنون لیے اس شیر کی طرف دیکھا۔ آپ مجھے کیا سزا دیں گے شاذل زاویار؟ فرحانہ عباس جعفری اپنی سزا خود چنتی ہے۔ وہ اپنے خوف کو مٹاتے ہوئے اپنے پیروں پر زور ڈال کر کھڑے ہوتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں چیخی تھی، لیکن صبح سے بھوکی پیاسی رہنے کی وجہ سے اس کی آواز بہت ہلکی تھی۔ گھٹنوں میں چوٹ کی وجہ سے
وہ بہت مشکل سے کھڑی ہوئی تھی، لیکن غصہ اور ضد کی آخری انتہاؤں پر پہنچتے ہی وہ ایک قدم آگے بڑھی تھی۔ دروازے سے ٹیک لگائے کھڑے شاذل کے کانوں میں جب اس کی آواز پڑی تو وہ پہلے کچھ پل سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر جب سمجھ آئی وہ فوراً دروازہ کھول کر اندر بھاگا، جہاں وہ اپنے لڑکھڑاتے پیروں سے شیر کے قریب پہنچنے والی تھی۔ اسے لگا تھا وہ ڈر جائے گی، لیکن وہ تو اس کی بیوی تھی، بھلا پیچھے کیسے ہٹ جاتی۔ اسے شیر کے قریب پہنچتے دیکھ کر وہ ساکت ہوا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھیوں میں لے کر جھگڑا تھا۔ پھر کچھ بل بعد وہ حواسوں میں لوٹتے اس کی طرف بھاگا تھا، جو اپنے سر کو پکڑتے گرنے والی تھی۔ ہنی، وہ بے اختیار چیختے ہوئے اس کے قریب پہنچ کر اس کے بے جان وجود کو نرمی سے اپنے حصار میں سمیٹ گیا تھا۔ ہنی اٹھو، آنکھیں کھولو۔ ہنی، وہ اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیے اس کے گالوں کو تھپتھپا رہا تھا، لیکن اسے آنکھیں نہ کھولتے دیکھ کر وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتے روم کی طرف بھاگا تھا۔ ہنی یار، آنکھیں کھولو، میں تمہاری ساری باتیں ماننے کو تیار ہوں، بس تم میری طرف دیکھو۔ وہ اسے اپنے بیڈ روم میں لا کر بیڈ پر لٹاتے ہوئے ایک بار پھر اس کے گالوں کو تھپتھپاتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ اس کے لہجے کی تڑپ اور بے بسی سے آنکھیں میچے دیکھ کر کوئی بھی جان سکتا تھا کہ یہ نفرت اور دشمنی تو نہیں تھی۔ ہنی، یہ خود کو تو سزا نہیں دے رہی ہو تم، بلکہ مجھے سزا دے رہی ہو۔ اٹھ جاؤ ہنی، آنکھیں کھولو۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر نرمی سے اس کے گالوں کو تھپتھپاتے ہوئے گلاس سے پانی نکال کر اس کے چہرے پر چھینٹے مار رہا تھا۔ بے چینی اس کے رگ رگ سے ظاہر ہو رہی تھی۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر کہہ سکتا تھا وہ اس وقت بہت پریشان ہے۔ پانی کے چھینٹے مارتے ہی فرحانہ کی پلکوں کی جنشن کو وہ بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ چھوڑے، مجھے جانے دیں۔ کیوں لے کر آئے ہیں مجھے؟ ایسی شیر کے پاس جانا ہے۔ وہ آنکھیں کھولتے ہوئے خود کو بیڈ روم میں دیکھ کر چیختے ہوئے اٹھنے لگی تھی۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ ابھی تک لال سرخ انگارا ہوا تھا۔ فرحانہ، کیا پاگل پن ہے یہ؟ وہ اس کو دبوچتے ہوئے دھاڑا تھا۔ غصے کی شدت سے چہرہ لال سرخ ہوا تھا اور آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ پاگل پن ہے جو آپ نے کیا تھا۔ وہ بامشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی تھی، اور جب وہ پھر اس کا سر زبردستی تکیے پر رکھ کر خود پر جھکا تھا۔ چپ، بالکل چپ، ایک لفظ نہیں بولنا، میں ابھی تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا اسے چپ رہنے کی تاکید کرتے ہوئے اٹھا تھا اور دروازے کی سمت بڑھا تھا، جب وہ بھی اپنے گھٹنوں کے درد کو نظر انداز کرتے ہوئے اٹھ کر 2 قدم چلی تھی، جب آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانے کے باعث وہ لڑکھڑا کر گرتی۔ اس سے پہلے ہی وہ 2 مضبوط بازوؤں کے حصار میں تھی۔ وہ اسے اپنے پیچھے آتے محسوس کر کے جیسے ہی مڑا تھا، اسے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے گرتے ہوئے دیکھ کر اسے خود میں سمیٹ گیا تھا۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ دن بھر کی بھوک ہڑتال کے بعد تم اپنے آپ کو جونا سینا کی بہن سمجھ رہی ہو؟ وہ اپنی ضدی بیوی کو ایک بار پھر بازوؤں میں بھرتے ہوئے بیڈ پر لٹاتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ شاداب، کچن سے کھانا لے کر آؤ۔ موبائل پر شاداب کو ہدایت دیتے ہوئے اس کے قریب ہی بیٹھا تھا، جو آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ شاید اب اس میں مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ 5 منٹ بعد شاداب دروازے پر کھانے کی ٹرے اور سکون کی دوا اس کو پکڑاتے ہوئے چلا گیا تھا۔ وہ اسے تکیے کے سہارے بٹھاتے ہوئے ٹرے اس کے سامنے کی تھی۔ کھانا کھاؤ فرحانہ۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا اس کا زرد چہرہ دیکھ کر خود کو ملامت کر رہا تھا۔ میری لالا سے بات کروا دیں، پھر میں کھاؤں گی۔ وہ ابھی تک اپنی صبح والی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ اس کی ضد دیکھ کر اسے غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن اس کی حالت کے پیش نظر وہ کچھ کہہ نہیں رہا تھا۔ فرحانہ، میں کل تمہاری بات کروا دوں گا، ابھی تم یہ کھا لو۔ وہ اسے نظریں چراتے ہوئے اسے تسلی دے رہا تھا، جب وہ اس کی ایک ہی تسلی پر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بے اختیار روئی تھی۔ سچ میں وہ روتے ہوئے اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اپنے سر کو ثابت میں لاتے اس کے یقین پر مہر لگائی تھی، وہ ایک بار پھر غنودگی میں جا رہی تھی۔ جب وہ ایک ہاتھ کے ڈھلکتے سر پر لگاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ کے قریب نوالا دیا تھا۔ فرحانہ، آنکھیں کھولو اور یہ کھاؤ۔ وہ اس کی آواز سن کر اپنے ہونٹوں کو کھول کر کھانا کھانے لگی، اور وہ دھیرے دھیرے اسے کھلا کر دوائی دی تھی۔ پھر اس کا چہرہ اپنی جیب سے رومال نکال کر صاف کرتے ہوئے اسے لٹایا تھا۔ وہ فوراً آنکھیں بند کرتے سو گئی تھی۔ اسے سخت آرام، ذہنی سکون کی ضرورت تھی۔ وہ بھی اس کے پاس سے اٹھ کر اپنے کپڑے لے کر واش روم چلا گیا تھا، پھر واپس آ کر بنا اپنی بھوک کی پرواہ کیے اس کے قریب ہی بیڈ پر لیٹا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد بھی وہ نیند میں کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ اس کے ہونٹوں کو ہلتے ہوئے دیکھ کر کوہنی کے بل اونچا ہوا تھا، جب اس کی آواز شاذل کے کانوں میں گونجتے اسے ساکت کر گئی تھی۔ آپ جھوٹے ہیں،
آپ جھوٹا وعدہ کرتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا آپ میری لیے ڈال لے کر آئیں گے، لیکن آپ نے وہ ڈال مجھے نہیں دی، توڑ دی آپ نے ڈال، اور آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ وہ نیند میں سسک رہی تھی، اس کی آواز کی تڑپ بتا رہی تھی وہ بہت تکلیف میں مبتلا ہے۔ وہ لیمپ کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے جھکا تھا، اس پر اس کے گالوں کو ہلکا سا اپنی انگلیوں کی پوروں سے سہلایا تھا۔ آپ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر بہت دور چلے گئے۔ آپ نے مجھے اور لالا کو بہت رلایا ہے۔ آپ اچھے نہیں ہیں۔ آپ نے ہمیں چھوڑ دیا، اس آدمی کو چنا جس نے ہم سب کی زندگیاں برباد کر دیں۔ وہ نیند میں ہی آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر شاذل زاویار کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر بیچا تھا۔ وہ تڑپ کر اس کے آنسوؤں کو اپنی مٹھیوں سے صاف کرتے ہوئے اسے پرسکون کرنے کے لیے اس کے بالوں میں انگلیاں نرمی سے چلا کر سہلانے کی کوشش کی تھی۔ چند پل بعد وہ پرسکون ہو کر پھر سو گئی تھی، لیکن شاذل زاویار کو بے چین کر گئی تھی۔ وہ اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر ماضی کو یاد کرنے آنے سے نہیں روک پایا تھا۔ وہ اس پر بلینکٹ درست کرتے ہوئے عقیدت سے اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے اٹھا تھا اور تھرڈ فلور پر بنے ایک کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہ ہاسپٹل کا منظر تھا جہاں وہ لیٹا لیٹا ڈاکٹر سے لڑائی کر رہا تھا۔ ڈاکٹر، اگر پرانی کسر نکل گئی ہو تو کیا میں گھر جا سکتا ہوں؟ وہ ڈاکٹر کو خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے لفظ چبا چبا کر پوچھ رہا تھا۔ لو بھلا بتاؤ، 3 گولیاں کھانے کے بعد یہ محترم 24 گھنٹوں بعد گھر جانے کو پر تول رہے ہیں۔ اور کیا کہا سردار؟ پرانی کسر وہ تو ہم کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ اب اس کی ڈرپ صحیح کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ سیفی یار، میں میڈیکیئر کے ساتھ شفٹ ہوں گا، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب وہ منت پر اتر آیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا وہ اسے جانے نہیں دے گا۔ دین محمد اس کے انداز پر مسکرایا کیونکہ یہ انداز وہ بس اپنے بہت خاص شخص کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اگر ڈاکٹر سیفی تو اس کا بہترین دوست تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم آج شام کو حویلی جا رہے ہو، لیکن مجھے ہر 2 گھنٹے بعد اپ ڈیٹ دینا۔ ہاں، کوئی بھی پریشانی ہو فوراً مجھے بتانا۔ احتیاط لازم کرنی ہے۔ 1 ہفتے تک چلنے پھرنے سے پرہیز کرنا ہے۔ وہ اس کی فائل دیکھتے ہوئے ہدایت دی تھی اور پھر کچھ دیر بعد وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد دین محمد بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ دین محمد، تم کل سے جاگ رہے ہو، تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ ابھی 2-3 گھنٹے کا وقت ہے۔ اور اس کی لال سرخ آنکھیں اور بکھرا ہوا حلیہ دیکھ کر اسے سونے کا کہہ رہا تھا۔ سردار سائیں، آپ بچپن سے مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر آتے جاتے تھے، لیکن کل آپ مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کر آئے؟ سردارنی سائیں بھی بہت پریشان تھیں اور اب بھی وہ آپ کو دیکھنا آنا چاہ رہی تھیں۔ وہ اپنے سردار سائیں کے لیے اپنے لیے فکر دیکھ کر دھیرے سے مسکرایا تھا۔ پھر شکوہ اس کی زبان پر آیا۔ ماہم کا ذکر سن کر وہ سختی سے اپنے ہونٹوں کو بیچ گیا۔ آنکھیں پل میں اداس ہو گئی تھی۔ ماہم کا کہا ایک ایک لفظ اس کے کانوں میں دوبارہ سے گونجتا اسے گہرے کرب میں مبتلا کر گیا تھا۔ حویلی کی سیکیورٹی بڑھا دو دین محمد، مجھے عبدالخالق کا منہ توڑ جواب دینا ہے، لیکن ابھی نہیں۔ وہ دین محمد کی طرف دیکھنے سے پرہیز کر رہا تھا۔ وہ اپنے سردار سائیں کو تکلیف پہنچانے والے کو حق چھوڑنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن اسے اون عباس جعفری کا حکم بھی ماننا تھا۔ وہ ابھی کچھ اور کہتا جب اس کا موبائل بجا تھا، اور جو خبر اسے ملی تھی وہ ان کی دنیا ہلانے کو کافی تھی۔ دین محمد، کیا ہوا؟ پری ٹھیک ہے؟ وہ دین محمد کو اٹھ کر کھڑا ہوتے دیکھ کر پریشان ہوا۔ سردار سائیں، ہاسٹل میں چھوٹی بی بی کے روم میں سے 3 لوگ بے ہوش ملے اور بی بی روم میں نہیں ہے، سارے سیکیورٹی کیمرے بھی بند ملے۔ وہ پریشانی سے کسی کو میسج کرتے ہوئے اون عباس جعفری کو بتا رہا تھا۔ پریشانی اس کی رگ رگ سے ظاہر ہو رہی تھی۔ سیکیورٹی گارڈ کیا کر رہے تھے وہاں؟ کس لیے انہیں رکھا گیا ہے؟ مجھے ابھی وہاں کی فوٹیج دکھاؤ، اور اگر اس سب میں عبدالخالق کا ہاتھ ہوا نا تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ زخموں کی پرواہ کیے بغیر ہی دھاڑا تھا۔ درد سے اس چہرہ لال سرخ ہوا تھا جب دین محمد 3 منٹ بعد موبائل اس کی طرف بڑھا گیا تھا۔ وہ ہاسٹل کے باہر لگے CCTV کیمرے کی فوٹیج دیکھ رہا تھا جہاں فرحانہ کا ہاتھ پکڑ کر کوئی لمبا چوڑا وجود اسے لے جا رہا تھا، لیکن اندھیرے اور منہ پر رومال بندھے ہونے کے باعث کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھتے شخص نے اپنے دائیں ہاتھ کو اوپر اٹھاتے ہوئے اپنی انگلی کو کھول کر مٹھی کی صورت میں بند کیا تھا۔ بس چند سیکنڈ کا کھیل تھا۔ سردار اون عباس جعفری شخص کو پہچان گیا تھا۔ دین محمد، میرا موبائل دو مجھے۔ وہ ہونٹوں کو بیچے دین محمد سے موبائل لے کر کال کی تھی۔ ہیلو، شاذل زاویار اسپیکنگ۔ وہ اس وقت آفس میں تھا جب وہ بنا دیکھے کال ریسیو کر گیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے شاذل زاویار کہ تم نے اپنی زندگی میں سارے کاموں کی طرح فیصلے بھی بغیر سوچے سمجھے اور چھپ کر لیے۔ طنز کا تیر پھینکتے پرسکون ہوا تھا۔ میں اس تاریخ کو گواہ بنانا بھی چاہتا ہوں کیونکہ یہ سب سے صحیح گواہی ہوگی کہ شاذل زاویار نے اپنی زندگی میں جو فیصلے لیے
وہ بہت سوچ سمجھ کر اور صحیح لیے۔ اون عباس جعفری، تم تو جان ہی گئے ہوگے کہ میری بیوی اس وقت میرے پاس ہے، اور جب تک میں نہ چاہوں تب تک وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ اس کی بات سن کر سردار اون عباس جعفری زہر خند انداز میں مسکرایا تھا، جیسے شازل زاویار کی بات اس کے سامنے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی ہو۔ تم کیسے بھول گئے کہ سردار اون عباس جعفری اپنے دشمنوں کی رگ رگ سے واقفیت رکھتا ہے، اور یہ بات تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ جو سردار اون عباس جعفری پر پیٹھ پیچھے وار کرتا ہے، اسے وہ اپنے دشمنوں کی لسٹ سے بھی نکال دیتا ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ تم کم سے کم دشمنی کا رشتہ تو ضرور شدت سے نبھاؤ گے۔ وہ اسے اپنے لفظوں کے حصار میں باندھ رہا تھا۔ شازل زاویار اس کی بات سن کر بے اختیار پہلی بار مسکرایا تھا۔ میں ہر رشتہ شدت سے نبھانے کا قائل ہوں، یہ بات ثابت ہو جائے گی۔ وہ اسے دو لفظی جواب دے کر کال بند کر گیا تھا۔ اون پرسوچ انداز میں موبائل کی سکرین پر نظریں مذوکرو کر گیا۔ جب دین محمد دوبارہ روم میں داخل ہوا، سردار سائیں اب کیا کریں؟ وہ اپنے سردار سائیں پر نظریں مذوکرو کیے اس کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ دین محمد، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ وہ اسے ایک خروچ بھی نہیں آنے دے گا، بھلے سے مجھ سے دشمنی وہ ڈنکے کی چوٹ پر نبھائے، لیکن پھر بھی تم پوری نظر رکھنا، ہم کسی بھی قسم کا رسک نہیں لے سکتے ہیں۔ وہ اسے ہدایت دیتے ہوئے پھر سے آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ کسی کو بتاتا کہ اس وقت اس کی گڑیا بہت تکلیف میں ہے، وہ دور تھی اس سے، لیکن پھر بھی اسے معلوم تھا وہ 2 گھنٹے بعد وہ ہاسپٹل سے میڈی کیئر کے ساتھ حویلی شفٹ ہو گیا تھا۔ جاری ہے۔